صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیزو، ہر انسان اس دنیا کی زندگی میں کامیابی، خوشی، دلی سکون، عافیت، اس کا متمنی ہے اور متلاشی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں میری زندگی، میری اولاد کی زندگی اچھی گزر جائے۔ اب یہ اچھی زندگی کا کیا مفہوم ہے؟ کامیابی کا جو لفظ ہے، عافیت کا جو لفظ ہے، یہ مجمل سے لفظ ہیں، ان کی وضاحت ضروری ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا تصور یہ ہے کہ اگر بڑا گھر ہو، کئی ساری گاڑیاں ہوں، نوکر چاکر ہوں، کام کرنے والے کئی سارے ملازم ہوں، دنیا کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ سارے کے سارے میسر ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ انسان بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے آباء و اجداد کو جانتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہ تھے، ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، اب انہیں بنگلے مل گئے، کوٹھیاں مل گئیں، گاڑیاں مل گئیں، نوکر چاکر مل گئے، اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس بات کے کہنے پر توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اس کا نام ہاتھ پکڑنا ہے تو پھر سب سے بڑا ہاتھ تو قارون کا پکڑ لیا، جس کے خزانوں کے تالوں کی، یعنی خزانے، ان خزانوں پہ جو تالے لگے ہوئے تھے، ان تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 300 سے زائد اونٹ ہوا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 300 سے زائد اونٹ قارون کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ کیا ہم سمجھیں گے کہ وہ کامیاب ہے؟
اللہ نے اسے کامیاب نہیں کہا، ناکام کہا ہے۔ کامیابی کا مدار بنگلے پر، گاڑیوں پر، نوکر چاکر پر نہیں۔ مثلا ایک آدمی کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، لیکن کھا نہیں سکتا، تڑپ رہا ہے، بیمار ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ اوپر بستر کے اوپر اس کی جو ہے وہ نجاست نکل رہی ہے۔ یہ میں ایسی فرضی باتیں نہیں کر رہا۔ ایک صاحب جن سے ملنے کے لیے لوگوں کو مہینوں پہلے وقت لینا پڑتا تھا، بڑا کاروباری آدمی تھا، مہینوں پہلے وقت لینا پڑتا تھا، عام آدمی تو مل نہیں سکتا تھا، سب کچھ تھا، بہت تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب بیمار ہوا تو اولاد نے انہیں بنگلے کے ساتھ جو پیچھے چوکیدار کا کمرہ ہوتا ہے اس میں اس کو رکھا ہوا تھا، اور خود بنگلے میں رہتے تھے، اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ ابا بیمار ہیں یا کیا ہیں۔ اب وہ وہاں موت و حیات کی کشمکش میں تڑپ رہا ہے اور لوگوں سے ملنے کو ترس رہا ہے کہ کوئی مجھ سے آ کے ملے، اور اولاد اس کے جاننے والوں کو، دوستوں کو ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اب بتائیں یہ کامیابی ہے؟ ایسی کامیابی آپ چاہتے ہیں؟ کامیابی روپے پیسے کا نام نہیں ہے، کامیابی دل کے سکون، اطمینان، عافیت کا نام ہے۔ میں ایسے لوگوں کو آپ کو بتا سکتا ہوں جو دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ ہیں، لیکن ہر وقت ایسی ٹینشن میں ہیں کہ انہیں نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں ان سے کبھی پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے آپ 5,000 روپے لے لیں ایک رات کا، ہمیں نیند آ جائے، نیند نہیں آتی۔ اب بتائیں، گاڑی ان کو نیند لے آئی، بنگلہ ان کو نیند لے آیا؟ نہیں۔ بے شمار مسائل ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے آپ کو بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے، اور عافیت سے صبح و شام کھانے کو مل رہا ہے، اپنے احکامات، اللہ کے احکامات پورے ہو رہے ہیں۔ اس سے اچھی اور عافیت والی زندگی کوئی نہیں ہے۔ اور جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یعنی ہمارا اللہ، وہ ہم جہاں بھی ہوں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ ہم جہاں بھی ہوں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں صحت میں بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں بیماری میں بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں خوشی میں بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں غمی میں دیکھ رہا ہے۔ جب مال ہوتا ہے اس وقت بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب مال نہیں ہے اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب تنہائی میں ہے تو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، جب مجلس میں ہے تو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارا ایمان ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔
صرف ایک ہی چیز کا خزانہ ہے اس کے پاس. کون سی چیز ایسی ہے جس کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہیں؟ یا من خزائن رزقہ فی قول کن، اے وہ ذات جس کے لفظ کن میں کائنات کے خزانے ہیں. یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع، احسان کیجئے، ساری کی ساری بھلائیاں تو آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اللہ کے ساتھ اللہ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں. اگر ہم پہچان لیتے اللہ کو تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی. نہ پہچاننے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. اللہ کو ہم نے جانا نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کی. اللہ کو پہچانا نہیں، پہچاننے کی کوشش نہیں کی. اللہ سے تعلق بنایا نہیں، بنانے کی کوشش نہیں کی. تعلق تو ہم وہاں بناتے ہیں جہاں سے کام نکلتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے کیا کام نکلیں گے، کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ ہر ایک سے تعلق بنانے کی سفارشیں لگواتے ہیں. کئی دفعہ دنیا عجیب ہے. لوگ آتے ہیں، ارے مولانا صاحب فلاں سے آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے، ذرا کبھی ہماری ہیلو ہائی ان سے کروا دیں. دیکھیے، ہماری ہیلو ہائی ان سے کروا دیں، جان پہچان کروا دیں، تعارف کروا دیں. کیوں بھائی؟ کہ ہمارے کام نکل آئیں گے. یہ کوئی نہیں آ کر کے کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کا اللہ سے اچھا تعلق ہے، ہمارا بھی اللہ سے تعلق بنوا دیں. یہ کبھی نہیں آ کے کہا کہ مولانا صاحب ذرا اللہ سے تعلق لائن کیسے سیدھی ہوگی ذرا بتا تو دیں. یہ نہیں آ کے کہتے فلاں بڑا صاحب، فلاں بڑے صاحب، فلاں بڑے صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو ان کی اچھی تعلق ہے اور وہ آپ کا خیال کرتے ہیں. آپ ذرا ان سے ہمارا تھوڑا سا تعلق بنا دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں، ہم غلط سوچ رہے ہیں. کتنی بڑی طاقت کو چھوڑ کر کے ہم بھکاریوں کے پیچھے جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، ایک بادشاہ بھٹک گیا. بھٹک کے بے معنی راستہ بھول گیا. راستہ تو کوئی بھی بھول سکتا ہے. راستہ بھولا، جب راستہ بھولا تو پریشان. اب جنگل میں ہے، پتہ نہیں چل رہا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں. حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں میں خانقاہ سے نکلا گھر جانے کے لیے، راستہ بھول گیا، مجھے اپنے گھر کا راستہ نہیں پتہ چل رہا. اب بتائیے کیا کر لیں گے؟ 1000 سے اوپر کتابیں لکھی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ دکھاتے ہیں کہ بندے تیری طاقت کیا ہے. اپنا گھر خانقاہ سے نکلیں، گھر بھول گئے کہ میرا گھر کس طرف ہے. ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے فتویٰ لکھا، فتویٰ اس کے اوپر دستخط کرنے تھے، اپنا نام بھول گیا. اپنا نام بھول گیا کہ میرا نام کیا ہے. اب بتائیں کیا کریں گے؟ کیا ہماری اوقات ہے؟ کس بات پہ اترانا؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ راستہ بھول گیا جنگل میں، اب پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو، اکیلا ہے، پریشان، اور بھوک پیاس سے برا حال. ظاہر ہے ایک وقت ہے آدمی کو پھر پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے. اب بڑا پریشان، کیا کرے؟ خیر ایک دیہاتی کو ملا، وہیں کوئی ہوگا جنگل میں، اسے کہنے لگا یار مجھے کچھ کھانے کو دو. یہ نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، ورنہ وہ باندھ لیتا، آج کا زمانہ ہو تو باندھ لیتا. کہتے اتنے لاکھ کروڑ پہنچا دو پھر چھوڑوں گا تمہیں. خیر اس نے جو تواضع تھی وہ کی، اور اس کے بعد بادشاہ نے اس کو کہا کہ تم کبھی شہر آتے ہو؟ اس نے کہا ہاں آتا ہوں، کبھی ضرورت ہو تو آتا ہوں. کہا اگر آؤ تو یہ نام ہے، یہ نہیں بتایا میں بادشاہ ہوں، یہ نام ہے فلاں جگہ، کسی سے پوچھنا تو مجھ سے ملنا. مقصد تھا کہ تم نے میری تواضع کی ہے، چلو میں بھی. وہ بیچارہ دیہاتی
کہیں اس کو خیال آیا کہ ذرا تھوڑا سا، وہ ایک صاحب آئے تھے، وہ شہر کے تھے، تو چلو ہم جا کے اس سے مل لیتے ہیں۔ وہ آیا، لوگوں سے نام ذکر کیا، لوگوں نے کہا وہ تو بادشاہ ہے۔ کہا اچھا وہ بادشاہ ہے، پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اچھا ہاں اس کا گھر، لوگوں نے بتایا کہ بھی فلان جگہ۔ خیر وہاں پہنچا تو جو آگے نوکر چاکر، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، کہا بادشاہ سے ملنا ہے۔ کہا اچھا، بادشاہ سے جا کے ذکر کیا تو بادشاہ کے ذہن میں آ گیا کہ ہاں۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ، اور خود بادشاہ دعا کرنے لگ گیا۔ کیا کرنے لگ گیا؟ دعا کرنے۔ وہ آیا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ تو خود کسی سے مانگ رہا ہے۔ اب وہ دیکھتا رہا، بادشاہ نے دعا ختم کی۔ اب وہ آیا تو واپس جانے لگا، تو بادشاہ نے کہا بھئی پہچان لیا کہ بھئی آپ نے کچھ مانگا ہی نہیں کچھ۔ اس نے کہا آپ سے کیوں مانگوں، اسی سے کیوں نہ مانگوں جس سے آپ مانگ رہے ہیں۔ آپ سے کیوں مانگوں، اسی سے کیوں نہ مانگوں جس سے آپ مانگ رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے، تو بھی منگتا میں بھی منگتا، تو بڑا منگتا ہے میں چھوٹا منگتا۔ بات سمجھ میں؟ تو بھی منگتا ہے، تیرا کام بھی بغیر مانگے نہیں چلتا۔ ہمارے والے بھی تو منگتے ہیں، سارے منگتے ہیں۔ تو بھی منگتا میں بھی منگتا، تو بڑا منگتا ہے میں چھوٹا منگتا۔ اب تجھ سے کیوں مانگنا ہے، اس سے مانگتا ہوں جس سے تو مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ چابی لگانی ہے، خزانے کھل جائیں گے۔ وہ چابی لگانی ہمیں نہیں آتی، اور وہ چابی کیا ہے؟ دعا، اللہ سے مانگنا، وہ چابی ہے، اللہ سے مانگنا اور اللہ سے تعلق بنانا، یہ چابی ہے، اللہ کے خزانوں کی یہ چابی ہے۔ تو جو انسان اللہ سے تعلق بناتا ہے، پھر اللہ اس بندے کو نہ مایوس کرتے ہیں نہ رسوا کرتے ہیں، بشرطے کہ کوئی بنا کے دیکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بچوں نے بچپن میں کلام کیا، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک اور بچہ تھا وہ بھی دودھ پی رہا تھا، اس نے کلام کیا۔ اب یہ جو بچہ دوسرا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ماں اس کو دودھ پلا رہی تھی، اس کی ماں اس کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو پاس سے ایک آدمی گزرا گھوڑے پر سوار، بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا، بڑی شان و شوقت، دیکھنے سے لگ رہا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ یا اللہ پاک میرے اس بچے کو ایسا بنا دے، میرے اس بچے کو ایسا بنا دے۔ بچے نے دودھ چھوڑا اور کہا یا اللہ پاک مجھے ایسا نہ بنانا۔ ماں حیران ہو گئی کہ یہ دودھ پیتا بچہ کیا بولا کہ یا اللہ پاک، ماں نے کہا ہے ایسا بنا دے، ایسا نہ بنانا، یعنی بات بھی کی تو مطلب کی بات کی، کام کی بات کی۔ ماں بڑی حیران ہوئی کہ یہ تو دودھ پیتا ہے، یہ تو بولتا نہیں، اس نے یہ کیا بات کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہے، ایک خاتون کالی عورت اس کو بچے مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اور تالی پیٹ رہے ہیں، اس کو رسوا کر رہے ہیں اور گلی سے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ماں نے جب اس کو دیکھا تو کہا یا اللہ پاک میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا، یعنی جس طریقے سے اس کی ذلت رسوائی ہو رہی ہے ایسا نہ بنانا۔ بچے نے دودھ چھوڑا ماں کا اور کہا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ ماں بڑی حیران۔ بچے نے کہا کہ وہ جو پہلا انسان تھا جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ ایسا، وہ جابر، ظالم اور متکبر شخص تھا، تو نے اس کا صرف دنیا دیکھی
اور دعا کی میرے لیے کہ مجھے ایسا بنا دے. میں نے اللہ سے کہا کہ نہیں مجھے ایسا نہ بنانا. اور یہ جو خاتون ہے اس کے اوپر لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ چوری کرتی ہے، جبکہ یہ چور نہیں ہے. اس کے اوپر غلط الزام لگایا. ایسی نہیں ہے. اللہ پاک نے اس نیک عورت کی پارسائی کی گواہی اس بچے سے دلوا دی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اللہ سے تعلق اچھا کرتا ہے، آپ دیکھیں آپ اپنے دوست کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑتے، اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو جو اللہ سے دوستی کرے، اللہ سے تعلق بنائے، اللہ اس کو مشکل وقت میں چھوڑ دیں گے؟ نہیں. یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے. اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے. اس کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اپنے اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے. ویسا ہی پاؤ گے. اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور اچھا خیال رکھیں اللہ کے بارے میں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم بندوں کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. اگر کوئی بندہ ہم سے کہتا ہے، کوئی بھی ہمیں آسرا دیتا ہے، تو ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا تھا اب یہ میری حاجت ضرور پوری کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ 10 لوگوں کے سامنے ایک معزز آدمی مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے اور پھر جو ہے میں اس کے پاس جاؤں اور وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے. نہیں. ایک آدمی 10 لوگوں کے سامنے آپ سے کوئی وعدہ کرتا ہے اور آپ مان جاتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کا پاس کرے گا، جھوٹ نہیں. اللہ وعدہ کر رہے ہیں اور اللہ اعلان کر رہے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آ رہا. اللہ کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، جب وہ نیک عمل کرتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو بہت ہی پاکیزہ عمدہ زندگی عطا کرتے ہیں. یاد رکھیں جو آدمی اپنی ایمان اور اعمال کو سنوارتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتے ہیں. جو آخرت کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. اور جو آخرت سے غافل ہوتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے بھائی اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی ایمان اور اعمال کو اچھا کرنے کی فکر کریں. دیکھو بھائی یاد رکھو، ہم جب کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں، بریف کیس تیار رکھتے ہیں اور ہر چیز کپڑے وپڑے. اور آخرت کا سفر ہمارا کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہر وقت پہلے سے تیار رہنا ہے. اس کے لیے پہلے سے ساز و سامان تیار رکھنا ہے. اور وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری اپنے دنیا کے معاملات صاف رکھیں. کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کیا دینا ہے. آخرت کے لیے کیا کرنسی کی ضرورت ہے. جب ہم باہر جاتے ہیں تو ڈالر ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ وہاں کا کس سے لیں گے. آخرت میں جا رہے ہیں تو وہاں کی کرنسی ساتھ لے کے جائیں. پہلے سے تیاری کر کے رکھیں. اور اللہ کے لیے، اللہ کو بندوں سے تعلق بنانا مشکل ہے، اللہ سے تعلق بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ہم سچے دل سے کبھی ہم نے چاہا ہی نہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق بن جائے. جس دن ہم نے یہ طے کر لیا، جس دن سچے دل سے طے کر لیا کہ ہم نے اللہ سے تعلق اچھا کرنا ہے، دنیا سے اچھا ہو یا نہ ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کچھ نصیحت کریں مختصر سی.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھیں بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا، بندوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ یہ بندے اللہ سے کفایت نہیں کر سکیں گے، اور اگر اللہ کو راضی کرنے میں بندے ناراض ہوتے ہیں تو پرواہ نہ کرنا، اللہ کافی ہیں، وہ بندوں کا رخ خود پھیر دیں گے، وہ بندوں کو خود تیری طرف متوجہ کر دیں گے۔ اور ہم دیکھیں، ہم دن رات بندوں کو راضی کرنے کی فکر میں ہیں، فلاں کو راضی کر لیں، فلاں کو راضی کر لیں، فلاں کو راضی کر لیں، کسی کو جھوٹ بول کر، کسی کو کسی طریقے سے، کسی کو کسی طریقے سے، اللہ پھر ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہیں، بندوں کی پرواہ ہی نہیں کی، بندوں کی پرواہ ہی نہیں کی، قسم کھا کر کے کہتے ہیں بندے ان کی ڈانٹ بھی سنتے اور ان کے جوتے بھی اٹھاتے، ڈانٹ بھی سنتے، جوتے بھی اٹھاتے، اور یہ سمجھتے کہ بھئی چند لمحے ان کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو اس لیے بھائی آپ سے درخواست ہے اور بہنوں سے بھی درخواست ہے، یہ زندگی کسی کو کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کس موڑ پر ختم ہو جائے، کہاں انسان گھر سے نکلتا ہے اچھا خاصا ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ واپس گھر میں اپنے پاؤں پر آنا ہے یا لوگ اٹھا کر کے لائیں گے، کچھ پتہ نہیں۔ گھر سے نکلا ٹھیک ٹھاک، واپس لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اور شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے ابھی تو ٹھیک ہے، ابھی تو ایسا ہے، ابھی تو ایسا ہے، ابھی کر لیں گے، کل سے کر لیں گے، بس کچھ وقت کے بعد کر لیں گے، اتنی زندگی کے بعد ایسا کر لیں گے۔ نہیں، اس سے پہلے ہی وقت ہو جاتا ہے۔ نہیں، جو کرنا ہے آج کرنا ہے، جو کرنا ہے آج کرنا ہے، آج کا کام کل پہ نہ ڈالیں، اور توبہ تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کے لیے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ دوسروں کا مال یا دوسروں کی چیزیں یا جن کا لین دین ہے وہ نہ کریں اور ہم توبہ کر لیں، نہیں، توبہ سے لین دین معاف نہیں ہوتا، جن کا جو لینا دینا ہے وہ کر کے پھر توبہ کریں، بندوں کے جو حق ہیں وہ پورے کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور سچے دل سے کسی کی پرواہ نہ کریں، اللہ سے تعلق سیدھا کریں۔ جب انشاءاللہ اللہ سے تعلق سیدھا ہوگا، اور اللہ سے تعلق کیسے سیدھا ہوگا؟ اللہ پاک نے دو چیزیں دی ہیں، لا الہ الا اللہ کے دو جز ہیں، ایک تو منفی، لا الہ منفی، یعنی جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے باز آ جائیں، جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے باز آ جائیں، جتنی بھی منہیات ہیں، حرام چیزیں ہیں، خواہ وہ دیکھنے سے تعلق ہو، بولنے سے تعلق ہو، سننے سے تعلق ہو، کھانے سے تعلق ہو، پہننے سے تعلق ہو، جو بھی اللہ پاک نے منع فرمائے ہیں ان سے رک جانا، یہ اس کا منفی ہے۔ اور مثبت، جن چیزوں کے اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرنا۔ انشاءاللہ ایسا کر لیا تو کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرات، تمام صحابہ کرام و صحابیات،
تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، خاص طور پر سید محمود احمد اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما، پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ پاک مقبول حج اور عمروں کی سعادتوں سے بہرہ ور فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی علماء، صلحاء، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں، مجاہدین، سب کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی فتنے پھیلے ہوئے ہیں تمام تر فتنوں سے ہم سب کے ایمان، اعمال، دنیا اور آخرت، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الحمدللہ رب العالمین.